بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاری مدد. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کلپ بنانی پڑ رہی ہے. جیسا کہ آپ حضرات واقف ہوں گے کہ شب 15 شعبان سے مسلسل کوہ قائم واقع راجندر نگر میں جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے نام سے جو پہاڑ ہے وہاں پر کثرت سے لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے، مرد و زن. دیکھا گیا کہ 15 شعبان کو وہاں پر جو علم مبارک ہے وہ علم مبارک کا ایک حصہ ٹوٹ گیا. آپ حضرات یہ ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو چنانچہ جو زائرین جو زیارت کے لیے آتے ہیں وہاں پر سہرے وغیرہ چڑھاتے ہیں تو ان سے یہ معروضہ ہے کہ علم مبارک کی حرمت کو برقرار رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کا ترجمہ علم مبارک بھی ہے. تو چنانچہ جوش میں ہوش کو نہیں کھولنا چاہیے. تو وہاں پر ایک فریم ہے اور کافی وزنی سہرے اکثر حضرات لے کر آتے ہیں جلوسوں کی شکل میں. چنانچہ جو وہ فریم ہے وہ فریم پر اگر یہ سہرے باندھے جائے تو علم مبارک محفوظ رہ سکتا ہے. جیسے کہ کوہ مولا علی پر وہاں پر بھی مسلسل 13 رجب سے کئی ایک حضرات سہرے لے جا کر چڑھاتے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ وہاں پر جو سہرے چڑھائے جاتے ہیں وہ کہاں پر سہرا چڑھاتے ہیں؟ کیونکہ پنجے مبارک جو مولا کائنات کا پنجہ ہے وہ تو اندر ہے، اس پر تو سہرا نہیں چڑھا سکتے. تو باہر سہرے چڑھائے جاتے ہیں. تو اسی طرح کوہ قائم پر وہاں پر ایک فریم ہے، فریم پر سہرے چڑھائیں. اور جو صاحب کے وہ سہرے نکال رہے ہیں، میں پتہ نہیں وہ کون ہیں، ہمارے وہاں کے جو خدمت گزار ہیں ہمارے محترم اسد صاحب سے میں یہ معروضہ کروں گا کہ وہ جو سہرے نکال رہے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے وہ سہروں کو کاٹا جا رہا ہے. ایک تو چھری سے اس کو جو ہے نا سہروں کو کاٹا جا رہا ہے. بہتر ہے کھولنے کی کوشش کریں. نکلنے کی صورت میں پیچھے سے اگر اس کو خینچی سے اس کے ڈوریاں کاٹے تو بہتر ہوتا. تو چنانچہ جو وہ سہرے کاٹے جا رہے تھے اسی اثنا میں آپ کے وہ علم مبارک کا ایک حصہ ٹوٹ گیا جو پیچھے کی طرف اس کو ڈالا گیا. وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ محسوس نہیں کیے، مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہ علم مبارک کا ایک حصہ آ گیا. تو ہو سکتا ہے وہ محسوس نہیں کیے، جس کی بنیاد پر وہ پیچھے ڈال دیے ہوں گے. کیونکہ میں کیسے بدگمانی کروں کہ وہ عمدن کرے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ انجانی طور پر یا بے اختیاری طور پر وہ ان سے علم مبارک کا ایک جو ٹکڑا ہے وہ پیچھے گر گیا. اور میرا جہاں تک خیال ہے وہ مل چکا ہوگا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پھر اثر نو اس کی ریپیئرنگ ہونی چاہیے. اور دوسرے میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر حضرات جو کیک کاٹتے ہیں، یہاں کے اللہ جانے علماء اور ذاکرین کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ یہ متوجہ نہیں کرا رہے ہیں. تو کیک کاٹتے ہیں خوشی میں، ٹھیک ہے آپ حضرات جو کاٹیں جو کیک وغیرہ جو بھی ہے، تو کیک جب کاٹ رہے ہیں تو پہلے آپ کے
فاتحہ وغیرہ ہونی چاہیے، مگر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیک پر مولا کائنات کا نام رہتا ہے. یہ جیسے کہ جو نا باب الحوائج کے جو ظہور کی تاریخ تھی، جو کیک کاٹے گئے وہاں پر باب الحوائج کا نام تھا. تو اسی طرح جس کے ظہور کی تاریخ ہوتی ہے اسی کی مناسبت سے اس پر یہ ہمارے نوجوان آپ کے ائمہ کے معصومین اور محفوظین کے نام لکھتے ہیں. نہ صرف نام لکھتے ہیں بلکہ بعض آپ کے کیک پر یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر ذوالفقار بھی لگائی جاتی ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ذوالفقار ہے وہ آپ اپنی چھری سے اس کو کیسے کاٹ رہے ہیں، دل کیسے گوارا کر رہا ہے، اور جو معصومین کے نام ہیں اس پر چھری چلانے کے لیے آپ کا دل کیسے گوارا کر رہا ہے. آپ سادہ کیک بنائیں جی، اس پہ ڈیزائن بنائیں، پھول وغیرہ یہ رکھ لیں آپ، مگر یہ کہ جو معصومین کے نام کو چھری نہیں لگانا چاہیے. ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں، غور فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہاں پر مولا کائنات کا قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک سے ہے. کہ لوگ یہ جانتے نہیں کہ یہ اخباری کہتے کس کو ہیں. بس ان کے جو بڑے گزر گئے جو ناواقف تھے وہ آپ کے ان کے دلوں میں یہ اخباریوں کے تعلق سے ایک نفرت پیدا کر گئے ہیں. ان نفرت کا بیج بوئے ہیں. نہ وہ اپنے مذہب سے واقف ہیں، اصولیت کہتے کس کو ہیں، اجتہاد کیا ہے، مجتہد کیا ہے، اس وقت چیزوں سے وہ ناشنا ہے. تو چنانچہ وہ کہنے والا آپ کا خادم یہ اخباری المسلک سے تعلق رکھتا ہے، اور میرے پاس صرف اور صرف قرآن اور اقوال معصومین علیہم الصلاۃ والسلام حجت ہیں. کیونکہ قول معصوم پیش نظر ہے کہ حجت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، ان الحجہ قبل الخلق ما الخلق و بعد الخلق. حجت پس وہی ہے جو مخلوقات سے پہلے ہو، مخلوقات کے ساتھ ہو اور مخلوقات کے بعد ہو. اور ہمارے ہاں قرآن یہ حجت ہے، کلام خدا حجت ہے، احادیث قدسیہ حجت ہے، اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام حجت ہے، فعل معصوم حجت ہے، تقریر معصوم حجت ہے. تو اس سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں اخباری المسلک ہوں. تو یہاں پر جو میں مولا کائنات کا قول پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ سماعت فرما لے. بس زیادہ زحمت دینی مقصود نہیں ہے. کہ میرے کائنات فرما رہے ہیں انظر ما قال ولا تنظر من قال. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر واقعتاً آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو ان چیزوں پر عمل کریں گے. کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک کلپ جاری ہوا ہے، علم مبارک کی توہین کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں برابر بولتا رہوں گا. کیونکہ علم کا ہمارے عقیدے سے تعلق ہے. تو چنانچہ ہم علم مبارک کے خلاف نہ سن سکتے ہیں، نہ اس کی توہین برداشت کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری ماں کی آغوش میں جو پہلا درس ملا تھا وہ یہی درس تھا کہ جیسے چراغ کھلتا ہے تو مائیں، ہماری مائیں بچوں کو بٹھا کر پہلا جو درس دیتی تھی، چراغ و مسجد و محراب و منبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، چراغ آل نبی ہمیشہ روشن باز، بدشمنان علی صد ہزار لعنت باز، بیش بات کم نماز. یہ اور پھر پنجتن کے نام حفظ کراتی تھی، اس کے ساتھ 12 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر یہی ہماری ماں کہتی تھی بیٹے بولو پتھر پر علم دین کا گاڑا کس نے. جی تو چنانچہ یہ ہماری ماں سکھاتی تھی. تو ہمارے کانوں میں جی بچپنے سے علم مبارک کی کیا عظمت ہے یہ ہماری ماں سکھا کر گئی ہے. تو ہمارے پیش نظر علم کی عظمت ہے. آپ حضرات سے دستبستہ معروضہ ہے کہ یہ شعبان المعظم ہے، مسلسل جو ہے نا آپ کی سیرے وغیرہ نکال رہے ہیں. تو آپ پر جب آپ کو محکمہ پولیس اجازت دے رہی ہے تو یقیناً نکالیں، اور بالکل پیس طریقے سے. یہ جو موٹر سائیکلوں پر جاتے ہیں یہ بھی انداز بہت غلط ہے. حادثے ہونے کا اندیشہ ہے،
کہ سائلنسر نکالتے ہوں، یہ چیزیں یہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ تو جو علم مبارک ہے اس کی تعظیم کریں۔ جب آپ جا رہے ہیں کوہ قائم ہو یا کوہ مولا علی ہو یا دیگر جو بھی آپ کے عاشق نجات وغیرہ کی زیارت کرتے ہیں تو علم ہی کی زیارت کرتے ہیں، تو علم کی حرمت کو باقی رکھیں، اس کی عظمت کو باقی رکھیں اور بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ حضرات سے میں رخصت ہوتا ہوں، اور یہ جو کلپ ہے وہ آپ دیکھیں تو کس طریقے سے جو ہے نا اس کے پھول نکالے جا رہے ہیں۔ جی میں کیا بتاؤں، بالکل ایک بے دردی سے پھول کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ انہی کے ہاتھ میں علم مبارک کا پیس ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس کو تلاش کیا، آپ کے ہمارے SLS چینل کے ذریعے میں نے یہ کلپ نکالی ہے، تقریباً 14 شعبان 15 شعبان کی تقریباً کلپ جو ہم دیکھے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم کو یہ پتا چلا کہ وہ کس طریقے سے علم مبارک ٹوٹا گیا ہے۔ تو براہ کرم آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ جو بھی علم مبارک اس کی تعظیم کریں، اس کی حرمت کو باقی رکھیں، اور پھول وغیرہ جو چڑھا رہے ہیں احتیاط کے ساتھ رہیں۔ اتنے بڑے بڑے صحرے کیسے وہ علم مبارک پر ہوں گے بتائیے آپ، اس کا وزن دیکھیں آپ۔ تو اسی لیے وہاں پر جو فریم ہے فریم پر لگائیے آپ لوگ صحرے، یہ نہیں کریں کہ صحرا مت باندھیے، یقیناً باندھیے، نظر دیجیے، درود پڑھیے، جی جوش میں ہوش کو نہ کھوئیں تو مہربانی ہوگی۔ علم مبارک کے سلسلے میں ایک اور آپ کی بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ عبادت خانے 1 شعبان کو بھکو بھائی کی جانب سے ایک علم مبارک یعنی باب الداخلہ کے اوپر استاد کیا جاتا تھا، لال پریرا ہوتا تھا اور اس پہ علم 1 شعبان، اور اسی طرح 1 صفر کو آپ کے علم مبارک فریرا اور باب الداخلہ پر لگایا جاتا تھا۔ کیوں کہ 19 شعبان کو بھکو بھائی کا جشن ہوتا ہے، اور 19 صفر کو یعنی شب 40 مجلس ہوتی ہے، 2 پروگرام، یہ دونوں چیزیں غائب ہو گئے۔ یہ اللہ جانے کیوں آپ کے وہاں سے یہ علم مبارک جو استاد کیا جاتا تھا کیوں استاد نہیں کر رہے ہیں؟ اگر عبادت خانہ جو سابقہ کمیٹی تھی، اب تو کمیٹی کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ مینجمنٹ ہے، تو آپ کے جو ہے نا اگر وہ نکالے ہیں، اگر وہ استاد نہیں کرنے دیے تو ان کی کوئی آپ کے جو ہے نا ذات جائیداد نہیں ہے، وہ نہیں روک سکتے، وہ کرنا چاہیے تھا۔ ایسا ایسا ہی جو چیزیں علم مبارک کے لیے ختم کی جا رہی ہیں، ایک لمحہ فکر ہے، اس پر بھی غور فرمائے۔ اسے کہتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں۔